مکمل ناول تجھ کو ہار کے۔ کیسے ہو فارس؟ وہ آیت سے ملنے آیا تھا مگر اس کی جگہ علیشا آ گئی تھی اس سے ملنے۔ اس کا یہ منہ پھاڑ کر فارس کہنا اس کو بہت زہر لگتا تھا، مگر آیت کی چھوٹی بہن ہونے کی وجہ سے خود پہ قابو پا جاتا۔ ٹھیک ہوں، آیت کہاں ہے؟ اس نے 2 حرفی جواب دے کر آیت کا پوچھا۔ ہم سے بھی کبھی بات کر لیا کرے فارس صاحب، آخر ہم میں کانٹے لگے ہیں کیا؟ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھتی طنز کرتے بولی تھی۔ فارس اس کی بات سے سلگ اٹھا تھا۔ نہیں سالی صاحبہ، آپ میں کوئی کانٹے نہیں لگے، پر کیا ہے نا کہ مجھے رشتوں کے تقدس کا بہت خیال ہے، جو آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ کو ہے۔ اس کے سر سے پیر تک گھوٹتا ہوا بولا، جو ہمیشہ واہیات لباس میں ہوتی تھی۔ اس کی بات پر علیشا کو مانو پتنگے لگ گئے تھے۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ کہ مجھے رشتوں کا تقدس نہیں؟ وہ جل کر بولی تھی۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مگر آپ کا یہ بے باک انداز انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ علیشا جو اس کی تنقید کو تعریف سمجھ کر اترائی تھی۔ بے باک انداز میری شخصیت کا حصہ ہے، مجھے ڈرے سے انداز نہیں پسند، مجھے اپنے اس بے باک انداز سے بہت محبت ہے۔ وہ ایک ادا سے بال پیچھے کرتی ہوئی بولی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی بے باکی فارس کو ذرا بھی نہیں پسند تھی۔ آیت کو بلائیں گی یا میں جاؤں؟ فارس اس کو نظر انداز کرتا بولا۔ جی بیٹھیے، میں بلاتی ہوں۔ علیشا منہ پھلا کر اٹھ گئی تھی، تبھی تھوڑی دیر میں آیت آ گئی تھی۔ اس کو دیکھ فارس اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی باوقار شخصیت ہمیشہ فارس کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ السلام علیکم۔ آیت نے پاس آ کر ہولے سے سلام کیا اور پاس پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ آیت نے نگاہیں اٹھا کر سوال کیا۔ فارس اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، بالکل، آپ کے سامنے ہوں، وہ حشاش بشاش انداز میں بولا۔ آیت ہولے سے مسکرائی تھی۔ کچھ لیں گے ٹھنڈا گرم؟ وہ اس کی نگاہوں سے سمٹی ہوئی بولی۔ نہیں، ابھی تو فی الحال کچھ نہیں، بس آپ کو دیکھنے آیا تھا، کیسی ہیں؟ اسے گہری نظروں سے دیکھتے بولا۔ کیوں، پہلے نہیں دیکھا تھا کیا؟ وہ معصومیت سے سوال کرنے لگی تو وہ کہکا لگا کہ ہنس پڑا۔ نہیں دیکھا ہے، مگر پھر بھی دل آپ کو روز دیکھنے کی ضد کرتا ہے، وہ اس کی نگاہوں میں سموئے میٹھے لہجے میں بولا تھا۔ آیت شرم سے سرخ پڑی۔ میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ فوراً کھسک گئی۔ فارس اس کی شرمانے پہ گہرا مسکرایا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے علیشا نے سب نفرت کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یہ راجوینا کی سالگرہ ہے، میں ساڑی پہنوں گی۔ علیشا اپنی دوست فجر کو ڈریس الماری سے نکال کر دکھاتی بولی تھی۔ ہاں پہن لو، بہت سوٹ کرے گی تم پہ۔ فجر نے چائے کے لوازمات سے انصاف کرتے کہا۔ تو مجھ پہ ہر چیز کرتی ہے، وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی ادا سے بولی تھی۔ فجر نے اس کی ترانے کو غور سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ خود پسند تھی، اسے اپنے علاوہ ہر ایک میں خامیاں نظر آتی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، اترانا بعد میں۔ فجر نے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے طنز کیا۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ بھی اٹھ کر میک اپ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں علیشا مہرون رنگ کی ساڑی پہن کر نکلی تھی۔ وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ فجر نے اس کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ کیسی لگ رہی ہو؟ وہ ایک ادا سے ساڑی کا پلو جھٹکاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بہت حسین لگ رہی ہو، ماشاء اللہ۔ فجر نے دل سے اس کی تعریف کی۔ وہ ہولے سے مسکرا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے چہرے پہ میک اپ کرنے لگی۔ میرون ساڑی میں اس کی سفید رنگت چمک رہی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنے حسن سے سحر میں جکڑ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں دونوں سالگرہ کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ بیٹا، کہاں جا رہی ہو اتنا تیار ہو کے؟ وہ دونوں لاؤنج میں آئی تھی جب ہمدانی صاحب نے دیکھ کر سوال کیا۔ وینا کے برتھ ڈے پہ جا رہے ہیں بابا، علیشا نے اپنا فون ہینڈ بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ تو بیٹا آیت کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ بھی انجوائے کر لے گی۔ ہمدانی صاحب کی بات پر علیشا کا حلق کڑوا ہو گیا۔ بابا وہاں جا کر کیا کریں گی؟ وہ فضول میں بور ہی ہو جائیں گی، آپ جانتے تو ہیں اس کے ٹیسٹ کو، وہ برتھ ڈے پارٹیز میں بور ہو جاتی ہے۔ علیشا کی بات پہ ہمدانی صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بھی چلے جاؤ آپ لوگ، مگر ٹائم سے گھر واپس آ جانا، ہمدانی صاحب نے ورق گردانی کرتے ہوئے کہا تو علیشا اور فجر گھر سے نکل گئی۔ پارٹی زور و شور سے چل رہی تھی۔ علیشا سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مرون ساڑی میں اس نے بہتوں کا دل دھڑکائے تھے۔ علیشا، یہ لڑکا تمہیں کب سے گھورے جا رہا ہے؟ فجر نے بائٹ لیتے علیشا کی توجہ اس لڑکے کی جانب مبذول کروائی تھی جو مسلسل اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ تو دیکھنے دو، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے عادت ہے ان نظروں کی۔
اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ فجر خاموش ہو گئی۔ ایکسکیوز می۔ تبھی وینا کا بھائی عاشر ان کی جانب آیا۔ علیشا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ اس نے نہایت احترام سے آفر کی تھی۔ علیشا نے چمچ زور سے پلیٹ میں پٹخا۔ اس نے ناگواری سے عاشر کی جانب دیکھا۔ میں یہاں آپ کے ساتھ ڈانس کرنے نہیں آئی، اس نے نخوت سے کہا تو مقابل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ تو پھر آپ یہاں تبلیغ کرنے آئی ہیں؟ عاشر نے بھی حساب بے باک کیا تھا۔ علیشا اس کی بات پہ بل کھا کر رہ گئی۔ فجر کو دل ہی دل میں عاشر کی بات پہ ہنسی بھی آئی تھی۔ یہاں میں برتھ ڈے پارٹی میں آئی ہوں، نہ کہ کلب میں جو آپ کے ساتھ ڈانس کرتی پھروں، اور ویسے بھی میں اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ ڈانس کرتی ہوں، نہ کہ ایرے غیروں کے ساتھ۔ علیشا نے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ عاشر اندر سے کڑ کے رہ گیا تھا، مارے حتک کہ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اوکے ایز یو وش، عاشر نے بدلے بات کے لیے رکھ دیے، بڑے تحمل سے کہا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علیشا نے اس کی جانب طنزیہ مسکراہٹ اچھالی، جسے دیکھ کر وہ واک آؤٹ کر گیا تھا۔ پیچھے فجر ہنستی چلی گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں ایسے گلا پھاڑ پھاڑ کے ہنس رہی ہو؟ علیشا نے اس کی جانب مصنوعی غصے سے دیکھا تو فجر کی ہنسی کو بریک لگی۔ یار تم نے تو بجا کے رکھ دی اس بیچارے کی، اچھا خاصا ہینڈسم تھا، تم کر لی تھی اس کے ساتھ ڈانس؟ فجر نے ہنستے ہوئے کہا۔ علیشا کے منہ کے زاویے بگڑے۔ ہینڈسم تھا تو میں کیا کرتی؟ مجھے نہیں کرنا تھا اس کے ساتھ ڈانس، تو بس نہیں کرنا تھا۔ علیشا نے اس کی خوبصورتی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے کہا۔ بھئی کس کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی ہو تم؟ فجر نے کیک کا پیس منہ میں ڈالتے سوال کیا۔ اس کی بات پہ علیشا کی آنکھوں کے سامنے فارس کا چہرہ لہرایا۔ فارس رضا کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کرتے اسے محسوس کیا، جسے فجر کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کے پلیٹ میں گرا تھا۔ فارس رضا تمہاری اسٹیپ سسٹر کا فیونسے؟ فجر نے اپنے شک کو دور کرتے پوچھا تھا۔ علیشا نے ہاں میں سر ہلایا۔ علیشا ہوش میں ہو کیا؟ اپنی بہن کے فیونسے کے بارے میں تم ایسے کیسے سوچ سکتی ہو؟ وہ بھی یقینے سے بولے تھی۔ علیشا بالکل مطمئن بیٹھی تھی، جیسے اس کے لیے یہ بہت بڑی بات نہ ہو۔ میں پسند کرتی ہوں اس کو، تو کیوں نہیں اس کے بارے میں ایسا سوچ سکتی؟ علیشا کی بات پہ فجر کا حیرت سے منہ کھلا تھا۔ منہ بند کر لو ورنہ مکھی چلی جائے گی۔ علیشا نے اس پہ چوٹ کی تو وہ فوراً ہوش میں آئی۔ تمہیں پسند کرنے کے لیے وہی ملا تھا کیا؟ اس سے بھی ہینڈسم لڑکے تمہارے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ علیشا غور سے اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ ہاں پر اس میں بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کا خیال آتے ہی جیسے علیشا کو وجود میں گدگدی سی محسوس ہوتی۔ ایسی کیا بات ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، فجر نے حیرت اور تجسس سے سوال کیا۔ وہ مسکرانے لگی۔ بس ہے اس میں کچھ بات جو دوسروں میں نہیں۔ وہ فجر کے تجسس کو بڑھا رہی تھی۔ بتا بھی دو یار، اب سسپینس کیوں ڈال رہی ہو؟ فجر نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ وہ دوسروں کی طرح مجھے دیکھتا نہیں، سراہتا نہیں، نظر انداز کرتا ہے، مجھ سے گریز کرتا ہے۔ میں بات کرنا چاہوں تو بات کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں جاؤں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یہی اس کی ادائے۔ علیشا ہمدانی کو بھاگ گئی۔ وہ نہ جانے کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں دلچسپی نہیں رکھتا۔ فجر نے اس کی ساری بات سن کر یہ نتیجہ اخذ کیا تھا۔ علیشا کو اس کی بات بہت ناگوار گزری تھی۔ علیشا ہمدانی کو کوئی ناپسند نہیں کر سکتا، سمجھی؟ وہ اپنی ازلی خود پسند فطرت سے مجبور ہو کر تکبر سے بولی۔ فجر نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ پودوں کو پانی دیتے دیتے ساتھ ساتھ فارس کے بارے میں بھی سوچی جا رہی تھی۔ کتنی محبت اور عقیدت ہوتی تھی اس کے رویے میں۔ وہ جو شروع میں اس رشتے پہ راضی نہ تھا، اب دل کی گہرائیوں سے فارس رضا کو چاہنے لگی تھی۔ فارس رضا نے اس کو ایسے چاہنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی زبان، ہر ایک لفظ میں اس کے لیے محبت اور احترام ہوتا تھا۔ ہمدانی صاحب کے بعد زندگی میں وہ دوسرا شخص اس کی مہربان ثابت ہوا تھا۔ ماں کے چلے جانے کے بعد اس دنیا بے رحم سے لگنے لگی تھی۔ ہمدانی صاحب کی دوسری شادی کے بعد وہ اور بکھر گئی تھی۔ اوپر سے سوتیلے ماں اور بہن کا رویہ الگ اس کو زخمی کیے رکھتا۔ ان میں واحد فارس رضا تھا جو اس کے لیے سکون کا باعث بنا۔ وہ اسے سوچ کی سارے غم، ساری اذیتیں بھول جاتی اور فارس رضا کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب بنتے بہت دور نکل آئی تھی، جہاں سے شاید واپسی ممکن نہ تھی۔ کن خیالوں میں ہو محترمہ؟ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اچانک تبسم بیگم کی سرد سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ سوچوں سے باہر آئی۔ کسی خیالوں میں نہیں مما۔ اس نے جلدی سے پانی کا نل بند کیا۔ جاؤ اندر جا کر ڈسٹنگ کرو، یہیں پہ سارا وقت ضائع کر دیا۔ تبسم بیگم نے دوسرا حکم صادر کیا تھا۔ وہ لب کاٹتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ ہمدانی صاحب کی غیر موجودگی میں وہ اس سے بہت کام لیتی،
جبکہ گھر میں نوکروں کی فوج موجود ہوتی، پھر بھی نہ جانے کیوں تبسم بیگم کو اس سے کام کروانے میں کیا تسکین ملتی تھی، کیا دلی سکون ملتا تھا۔ یہی رویہ علیشا بھی اس کے ساتھ روا رکھتی، وہ اس کو فارغ دیکھ کر کوئی نہ کوئی کام اس کے ذمہ لگا دیتی تھی، جبکہ وہ اس سے 6 سال بڑی تھی، لیکن وہ لب سے چپ چاپ اس کا ہر کام کر دیتی۔ اب یہی اس کی عادت بن چکی تھی، وہ آج تک کبھی بھی ان دونوں کو کسی کام سے انکار نہ کر پائی۔ ماما مجھے دبئی ٹرپ پہ جانا ہے، پاپا سے پرمیشن لے کر دیں۔ وہ تبسم بیگم کے پیچھے اسٹڈی روم میں آئی تھی۔ علیشا، تمہارے پاپا کبھی نہیں مانیں گے آؤٹ آف کنٹری کے لیے، انہوں نے صاف کہا تھا۔ مگر کیوں مما، مجھے جانا ہے، میری فرینڈز بھی جا رہی ہے، اس نے ضدی پن سے کہا۔ انہیں جانے دو، تمہیں پرمیشن نہیں ملے گی، اس لیے ضد نہ کرو، انہوں نے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ میں جاؤں گی مما، آپ پاپا سے پرمیشن لے کر دیں، ورنہ میں بغیر پرمیشن کے چلے جاؤں گی، اس نے آخر میں دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ تبسم بیگم نے بیٹی کو سخت نظروں سے دیکھا۔ جاؤ، خود لے لو جا کے اجازت، میں نہیں اس معاملے میں پھنس سکتی، وہ بول کر اٹھ گئی۔ یار مما کیوں کر رہی ہیں ایسا، لے دینا پرمیشن، کیا ہو جائے گا، وہ پیچھے آتی منت بھرے انداز میں بولی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ اچھا کرتی ہوں بات، جاؤ تم اپنے کمرے میں، علیشا خوش ہوتے ماں کے گلے لگ گئی۔ تھینکس مما، اس کے مسکے شروع ہو گئے تھے۔ تھینکس بعد میں بولنا، ابھی بات تو کرنے دو۔ ان کی بات پہ علیشا نے منہ پھلایا تھا۔ اوکے مما، وہ کہہ کر واپس مڑ گئی تو تبسم بیگم نے کمرے کا رخ کیا۔ ہمدانی صاحب، علیشا دبئی ٹرپ پہ جانا چاہتی ہے، اجازت مانگ رہی ہے۔ وہ بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے جب تبسم بیگم نے پاس آ کر کہا، آپ جانتی ہیں میرا جواب کیا ہوگا، پھر بھی پوچھ رہی ہیں؟ انہوں نے سخت لہجے میں باور کروایا۔ جی جانتی ہوں، مگر بچی ضد کر رہی ہے، کیا کر سکتی ہوں میں؟ وہ بے بسی کے انداز میں بولی تھی۔ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، اسے سمجھا سکتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتی ہیں، اسے بتا سکتی ہیں کہ باہر کے ملک جانا اکیلے لڑکے کے لیے خطرے سے خالی نہیں، آزاد ملک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آسانیت سے بولے تھے۔ تبسم بیگم سر جھکا گئی۔ میں نے اسے سمجھایا تھا ہمدانی صاحب، مگر آپ تو جانتے ہیں وہ کس قدر ضدی ہے۔ ہمدانی صاحب نے ان کی بات پر کتاب کو زور سے بند کیا۔ وہ اندر سے ڈر گئی تھی۔ آیت بھی تو ہے اس کے ساتھ، وہ تو ایسی بے تکی ضدیں نہیں کرتی، یہ انوکھی ہے کیا جو اس کی فضول ضدوں کو پورا کیا جائے؟ جو کرنا ہے پاکستان میں رہ کر کرے، منع نہیں، مگر دبئی جانے کا سوچے بھی نہیں، ورنہ میں سختی سے پیش آؤں گا، وہ اٹل لہجے میں بولتے تبسم بیگم کو خاموش کروا گئے تھے۔ ماما کیا ہوا، ملی پرمیشن؟ تبسم بیگم کو کمرے سے نکلتے دیکھ اس نے جلدی سے پوچھا۔ تبسم بیگم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اپنے ساتھ مجھے بھی بے عزت کروا دیا تم نے، کہا تھا کہ نہیں ملنی اجازت، پھر بھی ضد پر اڑی رہی، اسے غصے سے ڈانٹ رہی تھی۔ علیشا کے اندر بغاوت نے جیسے سر اٹھایا تھا، وہ پیر پٹختی کمرے میں چلی گئی۔ تبسم بیگم نے سر جھٹکا اور ملازمین سے کام کروانے لگی۔ کمرے میں آ کر علیشا نے اپنے اندر ابلتے لاوے پہ قابو پایا۔ بابا آپ نے اچھا نہیں کیا پرمیشن دے کر، میں بھی آپ ہی کے بیٹھی ہوں، دیکھے کیا کرتی ہوں۔ اس نے غصے سے فون اٹھایا اور اپنے ٹرپ کے لیے نام لکھوا دیا۔ 2 دن بعد ٹرپ تھا، اس نے جلدی سے تیاری کی تاکہ عین وقت میں مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے کریڈٹ کارڈز میں اتنا بیلنس تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ دبئی کا ٹرپ کر کے آ سکتی تھی، اس کو ہمدانی صاحب سے پیسے لینے کی ضرورت نہ تھی۔ ٹرپ کا سارا ارینجمنٹ ہو گیا تھا، اس نے اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی، رات کی 2 بجے کی فلائٹ تھی۔ اس نے فجر کو فون کر دیا تھا کہ وہ اسے گھر سے خاموشی سے پک کر لے، سب سو چکے تھے۔ اس نے خاموشی سے دبے پیروں سے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ جب اس کو اطمینان ہو گیا کہ سب گہری نیند میں ہیں تو فوراً سے اپنا سامان لے کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھ گئی، مگر آگے بھی گارڈز بیٹھا تھا۔ اس نے ایک ترکیب نکالی اور سامان سائڈ پہ رکھ کر گارڈز کے پاس آئی۔ روشن انکل، مجھے ذرا پاس کی فارمیسی سے یہ میڈیسن لا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کا ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا تو وہ تابعداری سے فارمیسی کے رستے پہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی علیشا نے سامان جلدی سے اٹھایا اور نکل گئی۔ تھوڑے سے فاصلے پہ فجر گاڑی پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی چلو، کہیں وہ گارڈ انکل نہ آ جائے، وہ جلدی سے گاڑی میں اپنا سامان رکھتے بولی تھی۔ فجر نے فٹ سے گاڑی سٹارٹ کی اور ایئرپورٹ کے رستے پہ ڈال دی۔ یار میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، وہ گہرے گہرے سانس لیتے بولی۔ فجر اس کو غور سے دیکھا، جس کے چہرے پہ ہوائیں اڑ رہی تھی۔ تو کس نے کہا تھا چوری چھپے آؤ، اجازت لے کر آتی نا، ویسے بھی تم تو بڑی تیس مار خواہ بنتی ہو۔ فجر نے پہلی دفعہ اس کو ایسے سہما ہوا دیکھا تو بولے بنا نہ رہ سکی۔ اس کی بات پہ علیشا سلگ اٹھی تھی۔ اگر ٹانٹ مارنا ہے تو یہیں پہ اتار دوں مجھے، وہ تڑک کے بولی۔ فجر فوراً سیدھی ہوئی۔ یار مذاق کر رہی ہوں، تو بھی سیریس ہو گئی، اس نے کہا تو علیشا کا بگڑتا موڈ بہتر ہوا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں لاہور ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔
ٹرپ میں جانے والے باقی لوگ بھی آ چکے تھے۔ فجر نے فون کر کے گاڑی گھر بھجوائی اور خود گروپ کے ساتھ مل گئی۔ 10 منٹ بعد فلائٹ تھی۔ وہ لوگ پاسپورٹ اسٹیمپ کروا کر آگے بڑھ گئے۔ پورے گھر میں قیامت آئی ہوئی تھی۔ ہمدانی صاحب بامشکل اپنا غصہ قابو کیے ہوئے تھے۔ علیشہ کے دبئی چلے جانے کی انہیں خبر ہو چکی تھی۔ تبسم بیگم مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اندر سے ان کا دل علیشہ کو خوب مارنے کا چاہ رہا تھا، جو اپنے ساتھ انہیں بھی ذلیل کروا گئی تھی۔ یہ تربیت کی ہے آپ نے، گھر سے بھاگ گئی۔ اس شیر کی طرح دہاڑے تھے۔ پاس کھڑی آیت بھی سہم گئی تھی۔ پہلی بار وہ باپ کو اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ بھاگی تو نہیں ہمدانی صاحب، ایسے تو نہ کہیں۔ تبسم بیگم بیٹی کی حمایت میں تڑپ کے بولی۔ ہمدانی صاحب نے غصے سے لال ہوتی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کو بھاگنا ہی کہتے ہیں۔ کس سے اجازت لے کر اس نے گھر سے قدم نکالا؟ کس سے؟ رات کے سناٹے میں کس سے پوچھ کر نکلی؟ آخر کس سے؟ وہ آخر میں پھر بے قابو ہوئے تھے۔ آئے جلدی سے آگے ہوئی۔ بابا پلیز زیادہ غصہ نہ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے ہمدانی صاحب کو کندھے سے تھامتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے اشتعال پہ قابو پانے لگے۔ آیت نے پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا، جس کو انہوں نے چپ چاپ پی لیا۔ بابا وہ ٹرپ پہ گئی ہے، واپس آ جائے گی، آپ فکر نہ کریں، وہ آپ کا سر جھکنے نہیں دے گی۔ آیت نے نرم سے لہجے میں کہتے ان کے غصے کو کم کرنا چاہا۔ تبسم بیگم سر جھکائے بیٹھی تھی۔ علیشہ نے ان کو کچھ بھی بولنے کا قابل نہ چھوڑا۔ اس کو فون کر کے بولو کہ جلدی واپس آ جائے، ورنہ اس گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ وہ چٹانی لہجے میں اپنی بات کہہ کر لمبے لمبے ڈھک بڑھتے گاڑی لے کر گھر سے نکل گئے تھے۔ تبسم بیگم کا دل دہلا تھا۔ وہ بھاگ کر علیشہ کو فون کرنے گئی تھی۔ پیچھے آیت نے تعصب سے سر جھٹکایا۔ یار کس قدر خوبصورت ہے یہ دبئی۔ ان کو آئے 4 دن ہو گئے تھے۔ تقریباً وہ سارے مشہور مقامات کی سیر کر چکے تھے۔ اب پیدل ہی ان کا گروپ چہل قدمی کے لیے رات کو نکل آیا تھا۔ فجر اور دونوں ساتھ تھی۔ وہ باتیں کرتی ہوئی گروپ سے کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ تبھی علیشہ کی نظر ڈانس کلب پر پڑی، جو کافی شاندار قسم کا بنا ہوا تھا۔ یار یہ کلب کتنا کمال ہے، اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ علیشہ فجر کے ساتھ اندر داخل ہو گئی تھی۔ کلب میں سب اچھے برے کی تمیز بھلائے ایک دوسرے کی باہوں میں جھول رہے تھے۔ توبہ ہے، کتنی بے حیائی ہے یہاں، فجر نے ایک لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے کے ساتھ بے باک حرکتیں کرتے دیکھ کر کہا۔ علیشہ اس کی تبصرے پہ ہنسی تھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب ہوتا ہے تو یہ تو پھر دبئی ہے، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہجوم سے نکلتی اب ڈانس فلور کے پاس آ گئی تھی، جہاں اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کی بات سننے سے قاصر تھے۔ تبھی ایک ویٹر ان کی طرف ڈرنک لے کر آیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ نہیں 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 پیوں گی، فجر نے اکائی لیتے صاف انکار کیا۔ اس کو شراب کی بدبو سے الٹی آ رہی تھی، مگر علیشہ کو یہ ایڈونچر سے کم نہ لگا۔ اس نے گلاس اٹھا لیا۔ فجر کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھی۔ علیشہ دوسرا گلاس بھی اٹھا کر پی گئی۔ علیشہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ تیسری گلاس کی جانب بھی بڑھنے لگی کہ فجر نے اسے روکا۔ یار کیا ہے، پینے دو نا، مجھے اس کا ٹیسٹ مزے کا لگ رہا ہے۔ وہ مزے سے بولی تھی۔ پاگل ہو، واپس کیسے جائیں گے؟ اگر تمہیں زیادہ چڑھ گئی تو میں نہیں سنبھالوں گی، پہلے بتا رہی ہوں، یہاں پھینک کر چلی جاؤں گی۔ فجر نے اسے دھمکایا تو وہ مسکراتے ہوئے رک گئی۔ اس سے نشہ آہستہ آہستہ چڑھنے لگا۔ وہ گانوں کی آواز پہ جھولنے لگی تھی۔ فجر نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا کہ کہیں وہ ہجوم میں الگ نہ ہو جائے۔ اس کے رقص پہ کافی نظریں اس کی جانب اٹھی اور ٹھہری تھی۔ فجر بری طرح سب کی نظروں سے سہمی۔ اس نے علیشہ کا ہاتھ پکڑ کر واپسی کی جانب بڑھا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ لے کر مجھے واش روم جانا ہے، علیشہ نے اس سے ہاتھ چھڑا کر کہا تو وہ چاروں نے چار واش روم کا پوچھ کر اسے لے کر واش روم آ گئی۔ جاؤ جلدی سے فریش ہو کر آؤ، فجر نے اسے کہا تو وہ واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نکلی تو فجر نے بھی واش روم کا رخ کیا۔ میں بھی واش روم سے ہو کر آتی ہوں، یہیں رکنا، فجر نے کہا تو ہاں میں سر ہلا کے کھڑی ہو گئی، مگر نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہیں ٹھہری تھی۔ آئینے کے سامنے فارس رضا کا عکس لہرایا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی جانب بھاگی، مگر وہ جیسے ہجوم میں کھو گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہی تھی۔ ڈرنکس میں ڈرگز ملے ہونے کی وجہ سے اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو بامشکل سنبھالا، مگر ڈرگز زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ علیشہ، علیشہ اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ فارس نے اس کے گال کو تھپ تھپایا تھا، مگر وہ ڈرگز کے زیر اثر غنودگی میں چلی گئی تھی۔ فارس فوراً اس کو اٹھا کر کلب سے باہر لایا اور گاڑی میں بٹھا کر اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ وہ پریشانی میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے پہلو میں علیشہ بے سدھ پڑی تھی۔ بے وقوف لڑکی یہاں دبئی میں اکیلے کیسے پہنچ گئی؟ انکل حمدانی نے اس کو اجازت کیسے دے دی؟ وہ خود سے مخاطب تھا اور سرسری سی نظر علیشہ پہ بھی ڈال رہا تھا۔
جو بلیک کلر کی فٹ جینس شرٹ میں متناسب سراپے کے ساتھ قیامت لگ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ کسی کو بھی اپنے جانب کھینچ سکتا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں ہٹا کر سامنے سڑک پر مرکوز کر دی۔ تھوڑی دیر میں وہ اسے لیے فلیٹ پہنچ گیا۔ اس نے آرام سے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور فلیٹ میں آ گیا۔ اس کو بیڈ روم میں لٹا کر وہ اچھے سے فلیٹ کا دروازہ بند کر کے آیا اور خود فریش ہونے واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نکلا تو اس نے کچھ کھانے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ تبھی اس کو فون کی آواز آئی تھی جو اس کے فون کی نہیں تھی۔ اس نے کمرے میں جا کر دیکھا تو علیشا کی کلچ سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے کلچ سے فون نکالا تو اسکرین پہ تبسم بیگم کی 50 مس کال تھی، مگر ایک بھی ریسیو نہیں کی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی فجر کی 10 مس کال بھی آئے ہوئے تھے۔ اس قدر لاپرواہ لڑکی ہے یہ، انسان ماں کا فون تو اٹھا لیتا ہے۔ اس نے تعصب سے سوچا اور فون واپس رکھ دیا۔ تبھی علیشا بے ہوشی میں بڑبڑائی اور پانی مانگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کچن سے پانی کا گلاس بھر کر لایا اور اسے تھوڑا سا چکا کر پانی پلایا۔ وہ گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد پھر سے غنودگی میں چلی گئی۔ فارس نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور اس پہ کمبل اڑا دیا۔ فارس فارس، وہ جانے لگا تھا کہ علیشا کے لبوں سے اپنا نام سن کر ٹھٹک کے رہ گیا۔ وہ غنودگی میں بھی اس کو پکار رہی تھی۔ فارس، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ سب مجھ پر مرتے ہیں اور تم بے مروت ہو۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے۔ فارس ساکت رہ گیا۔ اس سے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا کہ علیشا ہمدانی جیسی لڑکی بھی محبت کر سکتی ہے، اور وہ بھی اس سے جو اس کی ذات سے سخت بیزاریت اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس انکشاف پہ وہ سن کر کھڑا رہ گیا۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ لیٹے مسلسل علیشا کے کیے انکشاف پر بڑے سوچ رہا تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ لیٹے مسلسل علیشا کے انکشاف کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حیرت زدہ تھا وہ، کیسے علیشا اپنی ہی بہن کی منگیتر سے محبت کر سکتی تھی، کہ ایک بار بھی اس نے اپنی بہن آیت کے بارے میں نہ سوچا کہ وہ اس کے ہونے والے شوہر تھا۔ اگر اس کو معلوم ہو جاتا تو اس کے دل پہ کیا گزرتی، کیا رشتوں کے تقدس کو بالکل بھی بھول گئی تھی۔ سوچ سوچ کر فارس کا دماغ پھٹ رہا تھا، مگر اندر ہی اندر کہیں اس کے دل علیشا کی باتوں پہ اٹک کے رہ گیا۔ یہ کس کشمکش میں ڈال دیا تھا علیشا کے انکشاف نے اس کو۔ وہ اپنے اوپر سے اختیار کھو رہا تھا۔ کاش نہ وہ نائٹ کلب اپنے دوستوں کی زبردستی لے جانے پہ جاتا، نہ اس سے ملاقات ہوتی اور نہ یہ سب ہوتا۔ وہ فقط یہی سوچ سکا۔ اب وہ مسلسل اضطرابی کیفیت میں تھا۔ سوچوں سے جھنجھلا کر اس نے سگریٹ نکال لی تھی اور لائٹر جلا کر سگریٹ منہ کو لگا لی، جس سے وہ اپنی سوچوں کو سگریٹ کے دھوئیں میں اڑانا چاہ رہا تھا، مگر سوچے تھی کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی اس کی۔ آیت کا معصوم سا چہرہ اس کے ذہن کے پردوں پہ لہرایا تھا، اور پھر نہ جانے وہ کتنی دیر تک سوچتا رہا، اور انہی سوچوں میں اسے نیند نہ آ لیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کسی انجان جگہ پہ تھی۔ اس نے آنکھوں کو مسل کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو فوراً سے کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ سٹے کر رہی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ میں کہاں ہوں؟ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ تب اس کو آخری بار نائٹ کلب کا خیال آیا۔ آخری بار وہیں پہ گئی تھی۔ اس نے ڈرنک کر لی تھی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر ننگے پاؤں دروازے کی جانب بھاگی تھی اور دروازہ کھول کر لاؤنج میں آ گئی۔ یہ خوبصورت سا دبئی کا فلیٹ تھا۔ تبھی اس کی نگاہ صوفے پہ لیٹے ایک وجود پہ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ آواز کے بغیر اس تک آئی۔ علیشا نے تھوڑا سا جھک کر اس کا چہرہ دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ فارس تھا جو اس کو لے کر یہاں آیا تھا۔ مطلب آخری بار جو اس نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تھا وہ بالکل درست تھا۔ فارس اس کو کلب سے یہاں لے کر آیا تھا۔ فارس، وہ ہولے سے بولی۔ فارس جو اتنی گہری نیند میں نہیں تھا فوراً سے اپنے پکارے جانے پر اٹھ بیٹھا۔ اٹھ گئی تم؟ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ وہ اپنے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے سیٹ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر علیشا کے دل میں تھوڑا سا سکون اترا کہ چلو فارس ہی تھا، اس کے ساتھ کوئی اجنبی تو نہیں تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ہاں ٹھیک ہوں، شکریہ تم مجھے کلب سے یہاں لائے، وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوتے بولی تھی۔ جانتی تھی اس کی حرکت کے بعد فارس کافی خفا ہوگا اس سے۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، مگر جو تم نے کیا وہ ناقابل برداشت ہے علیشا۔ یہاں کہ تم نے اپنی فیملی کی ویلیوز بالکل ہی فراموش کر چکی ہو۔ کیا ضرورت تھی ڈرنک کرنے کی اور کلب جانے کی؟ آہستہ آہستہ اس کا لہجہ سختی اختیار کرنے لگا۔ علیشا خاموش ہو گئی کیونکہ اب اس کو چپ رہنا ہی بہتر تھا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے فارس، آئی ایم سوری، آئندہ کبھی بھی ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، وہ سر جھکائے شرمندگی سے بولی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ زیادہ جھڑک کر اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، ایسا کرو فریش ہو جاؤ، میں بھی فریش ہو کر تمہارے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔ فارس کہہ کے اٹھ گیا تو وہ بھی فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔
وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلے تو اپنا موبائل دیکھا جس پر فجر کی کافی مس کالز آ چکی تھی۔ اس نے سب سے پہلے فون کر کے اس کو اطلاع دی تھی کہ وہ پریشان نہ ہوتی رہے۔ تھوڑی دیر میں فارس بھی ناشتہ تیار کر کے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ چلو فون کو چھوڑو، پہلے ناشتہ کرو، فارس نے ناشتہ اس کے پاس رکھتے ہوئے کہا۔ علیشہ خاموشی سے فون ایک سائڈ پہ رکھ کر اس کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ بریڈ، بوائل ایگ اینڈ کافی۔ فارس نے ناشتہ بہت ہی مزے کا بنایا تھا۔ ایک بات پوچھو فارس؟ علیشہ کے دل میں نہ جانے کیا آیا۔ فارس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بولو، اس نے ناشتے صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ علیشہ کی اس طرح کے سوال کی فارس کو بالکل بھی امید نہ تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر اتنی نفرت کرتا ہوں تم سے تو میں کلب سے یہاں لے کر آتا، وہ کچھ سیکنڈ کے بعد بولا اور علیشہ لاجواب ہو گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے چور نظروں سے فارس کو دیکھ رہی تھی، جو فارس نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا، مگر وہ لاپرواہی سے اس کی نظر انداز کیے ناشتہ کرتا رہا، مگر اس کے دل میں بھی قیامت برپا ہو چکی تھی۔ دل میں انکہے انچاہے احساسات جنم لینے لگے تھے، جن کو وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ اس کا دل علیشہ کی تمنا کرنے لگا تھا۔ وہ خود دھنگ رہ گیا تھا اپنے دل کی اس خواہش پہ۔ فارس، ایک ریکویسٹ تھی تم سے، وہ اچانک بولی تو فارس اسے دیکھنے لگا۔ میں دبئی کی ٹرپ پہ بغیر اجازت کے آئی تھی، اس نے کہا تو فارس نے اسے غصے سے گھورا۔ اندازہ تھا مجھے، کیونکہ ہمدانی صاحب کبھی بھی اتنے آزاد خیال نہیں رہے کہ تم میری ہیلپ کرو گے۔ پتہ نہیں واپس پاکستان جانے کے بعد وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ کیا تم میرے ساتھ دو گے؟ علیشہ نے بڑی آس سے پوچھا۔ فارس باغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جس میں ایک امید تھی کہ وہ اس کا مان نہیں توڑے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فارس کے روکھے سے جواب پہ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جو فارس نے محسوس کر لی تھی، اور پھر وہ فارس کے ساتھ پاکستان آ گئی تھی۔ فارس کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں، میں کیسے سب کا سامنا کروں گی؟ وہ گاڑی میں بیٹھے رونے لگی تھی۔ میں ہوں تمہارے ساتھ علیشہ، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس کو تسلی دینے اترا تھا تو وہ بھی مردہ قدموں سے چل پڑی۔ وہ جب اندر داخل ہوئے تو ہمدانی صاحب اور تبسم بیگم کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ آیت بھی ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ السلام علیکم، فارس کی آواز گونجی تھی۔ سب نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ ہمدانی صاحب علیشہ کو دیکھ کر اس کی جانب غصے سے بڑے تھے۔ تبسم بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آیت نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو اس کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تم نے اس گھر میں قدم کیسے رکھا؟ وہ دہاڑے تھے۔ علیشہ سہم کے پیچھے ہوئی تھی۔ انکل پلیز، آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے، فارس نے علیشہ کے آگے ڈھال بنتے تحمل سے کہا۔ نہیں ہو سکتی، اس کو جہاں سے لائے ہو وہیں لے جاؤ، آج سے یہ میرے لیے مر گئی۔ ان کا لہجہ پتھریلا تھا۔ علیشہ تڑپ تڑپ کے رونے لگی تھی۔ تبسم بیگم پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی نافرمانی کی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہمدانی صاحب کے قدموں میں گری سسکیوں سے رو رہی تھی۔ ہمدانی صاحب نے آگ اگلتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ انکل، فارس بھاگ کر بیچ میں آیا تھا۔ ہمدانی صاحب نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو وہ فارس کے سینے سے آ لگی تھی۔ انکل پلیز بس کر دیں، یہ میرے ساتھ گئی تھی دبئی، اکیلے نہیں۔ فارس نے سارے الزام خود پہ لیے تھے۔ آیت کی سماعتوں پہ جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے فارس کی جانب دیکھا، جو علیشہ کی ڈھال بنے ہوئے تھا۔ علیشہ کی آنکھوں میں فارس کے لیے تشکر کے آنسو تھے، جس نے اس کا مان نہیں توڑا تھا۔ تم گھٹیا انسان، کس رشتے سے اس کو لے کر گئے تھے؟ ہمدانی صاحب نے چنگاڑے ہوئے اب فارس کا گربان پکڑ لیا۔ تبسم بیگم نے حیرت سے منہ ہاتھ پہ رکھا۔ مطلب ان کی بیٹی کو اکسانے والا ہی وہی تھا؟ کیونکہ میں اور علیشہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لفظ نہیں، تیز دھاری تلوار تھی، جس سے آیت ہمدانی کا وجود کٹ کے رہ گیا تھا۔ وہ لہو لہان ہوئی تھی۔ دوسری جانب علیشہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ فارس کی اس بات پہ وہ بھی پتھر ہوئی تھی۔ کیسے وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گیا تھا؟ تم دونوں ہماری ناک کے نیچے گل کھلا رہے تھے، ہمدانی صاحب نے کہتے ساتھ فارس کو ایک تھپڑ دے مارا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ سب ساکت رہ گئے۔ نکلو میرے گھر سے، تم دونوں نکلو، جہاں سے منہ کالا کر کے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، نکلو۔ ہمدانی صاحب نے علیشہ اور فارس دونوں کو بازوں سے پکڑ کر دھکے مار کر نکالا۔ تبسم بیگم مسلسل رو رہی تھی۔ ہمدانی صاحب کے غصے کے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں کو نکال کر ٹھپ سے دروازہ بند کر دیا۔ آیت کی آنکھوں سے ایک آنسو گر کر زمین پر جذب ہو گیا۔ فارس علیشہ کا ہاتھ تھامے اسے لے کر نکل گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے مسلسل رو رہی تھی۔ فارس اب اس کے رونے سے بیزار ہو چکا تھا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ بس کر دو علیشہ، اب چپ ہو جاؤ، دماغ خراب ہو رہا ہے میرا۔
وہ چلایا تھا۔ علیشا ڈر کے رونا بند کر چکی تھی۔ تم بہت ظالم اور برے انسان ہو، نفرت کرتی ہوں میں تم سے فارس رضا۔ علیشا نے بھی بدلے میں اپنی بھڑاس نکالنی چاہی۔ اس کا کچھ دیر پہلے کا کیا احسان وہ بالکل فراموش کر گئی تھی۔ ہاں ہوں میں برا، مگر تم سے کم ہی ہوں۔ اس کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ اگر وہ یوں چوری چھپے دبئی کے ٹرپ پر نہ جاتی تو آج حالات یہ نہ ہوتے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ فارس نے نگاہیں سامنے سڑک پہ مرکوز کی ہوئی تھی۔ وہ ہمدانی صاحب کی بھڑاس فارس پہ نکال رہی تھی، جس کو وہ لب بھینچ کے سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کرو نفرت جتنی کر سکتی ہو، مگر رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے، کیونکہ اب تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ وہ بھی جواب میں تنک کر بولا تھا۔ علیشا بے آواز رونے لگی، جانتی تھی آخر یہی ہونا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ رضا پیلس پہنچ چکی تھی۔ اندر جا کے کوئی تماشا مت کرنا، خاموش رہنا، میں بات کر لوں گا سب سے۔ فارس نے گاڑی سے اترنے سے پہلے اس کو تنبیہ کی تھی۔ علیشا نے بھیگی آنکھوں سے سر کو ہلایا۔ دونوں اندر داخل ہو چکے تھے۔ اندر رضا صاحب اور نائلہ بیگم لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور پاس ہی مہنور فون پہ مصروف تھی۔ السلام علیکم، اس نے اونچی آواز میں سلام کیا تاکہ سب ان دونوں کی جانب متوجہ ہو۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ رضا صاحب نے علیشا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ نائلہ بیگم اور مہنور بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹے تم دونوں ایک ساتھ خیر ہیں؟ نائلہ بیگم کی چھٹی حصہ علیشا کو دیکھ کر بیدار ہوئی تھی، جو سہمی ہوئی فارس کے ساتھ چپک کر کھڑی ہوئی تھی۔ جی ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہم نے نکاح کر لیا۔ فارس نے جھوٹ گھڑا تھا۔ سب کے سر پہ جیسے بم پھوٹا۔ کیا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو فارس؟ جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو؟ صاحب اس کی بات پہ غصے سے دہاڑے۔ وہ اطمینان سے کھڑا رہا۔ یہ جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ اس نے بیوی کے لفظ پہ زور دیا۔ اس کے جھوٹ پہ علیشا اندر سے لرز گئی تھی۔ آیت ہمدانی تمہاری منگیتر تھی، پھر اس سے چھپ کر تم نے کیسا نکاح کر لیا؟ صاحب غصے سے بے قابو ہو رہے تھے۔ ان کو فارس سے یہ امید بالکل بھی نہ تھی۔ اس سے میں نے منگنی ختم کر کے ہی علیشا سے نکاح کیا ہے، وہ نارمل لہجے میں بولا تھا۔ اتنا کچھ تم نے کر لیا ہے اور ہمیں بتانا تک ضروری نہیں سمجھا؟ صاحب غصے سے اس کی طرف بڑھے کہ نائلہ بیگم بیچ میں آ گئی۔ رضا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جوان بچے پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ نائلہ بیگم نے ان کو قابو کیا، مگر ان کی آنکھوں میں آگ نکل رہی تھی۔ نکل جاؤ، اس گھر سے کوئی جگہ نہیں تم دونوں کے لیے۔ وہ غصے سے غرائے تھے۔ علیشا نے ڈر کے فارس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ مجھے ایسے نہیں نکال سکتے پاپا، اس گھر پہ میرا بھی حق ہے، اور میں نے جو کیا مانتا ہوں غلط تھا، مگر میں نے گناہ نہیں کیا، نکاح کیا ہے۔ وہ پر اعتمادی سے بولتا رضا صاحب کے غصے کو اور ہوا دے گیا۔ فارس آئندہ میرے سامنے مت آنا، تم مر گئے ہو میرے لیے، ناک کٹوا کے رکھ دیا تم نے ساری برادری میں۔ وہ اپنے اشتعال پہ قابو پاتے کہہ کر لاؤن سے نکل گئے تھے۔ نائلہ بیگم اور مہنور نے دونوں کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا اور کچھ بھی کہے بغیر ان کو اکیلا چھوڑ گئے۔ علیشا تم نے آخری سہارا بھی مجھ سے چھین لیا۔ تمہارے پاس تو سب اتنے چاہنے والے تھے، میرے پاس تو فقط وہی تھا۔ اس کو تو میرے پاس رہنے دیتی، وہ میری رگوں میں دوڑنے لگا تھا، مگر تم نے ہمیشہ کی طرح اپنی خوبصورتی سے اسے بھی حاصل کر لیا۔ میں ایک بار پھر سے خالی ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ زخم زخم ہوتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی، مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ خود سے دیوانوں کی طرح گفتگو میں مگن تھی۔ تمہیں کیا ملا مجھے اجاڑ کے علیشا؟ ایک انسان تو میرے پاس رہنے دیتی۔ اور فارس آپ نے بھی ایک بار نہیں سوچا آیت ہمدانی کا؟ ایک بار بھی؟ وہ کہتے ساتھ بلک بلک کے رو پڑی۔ آج وہ پہلی بار ٹوٹ کے روئی تھی۔ اتنا کبھی زندگی میں نہیں روئی تھی جتنا فارس رضا کی بے وفائی کا سوچ کر رو رہی تھی۔ وہ معصوم سا دل رکھنے والی کا دل آج بری طرح ٹوٹا تھا، اور ٹوٹے دل کی کرچیاں اس کے اپنے وجود میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے جھوٹ کیوں کہا ہم نے نکاح کر لیا؟ وہ کمرے میں آئی تو علیشا نے اس کے سامنے آ کر غصیلے لہجے میں پوچھا۔ تو اور کیا کہتا؟ ایسے میں وہ تمہیں میرے ساتھ رہنے دیتے؟ اور اکیلے کہاں چھوڑتا تمہیں؟ اور کل جا کر ہم نکاح کر لیں گے۔ فارس کی بات پر علیشا کے سینے پہ جیسے بھاری بوجھ سرکا ہوا۔ فارس کی بات پہ علیشا کے سینے سے جیسے کوئی بھاری سا بوجھ سرکا تھا۔ جو بھی صحیح فارس اسے اپنا رہا تھا، یہی اس کے لیے باعث خوشی تھا۔ جسے چاہا، جیسے بھی چاہا صحیح، اس کو مل گیا۔ وہ خود غرضی سے سوچ رہی تھی، میں تمہارے ساتھ نکاح سے پہلے ایک کمرے میں نہیں رہوں گی۔ علیشا کی بات پہ فارس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ دبئی سے یہاں آ گئی ہوں میرے ساتھ، پھر بھی بھروسہ نہیں مجھ پہ؟ وہ غصے سے بولا۔ ہاں پھر بھی مجھے تم پہ بھروسہ نہیں، علیشا نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ فارس نے اس کی بات سے چڑھ کر تکیہ اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ وہیں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گئی۔ کیسے غلطی کی وجہ سے وہ بے عزت ہو گئی تھی،
اور اپنے ساتھ سب کو کر دیا تھا۔ اس کا سارا غرور تنتنا جسے ایک پل میں نکل گیا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر نکلی۔ اس نے اپنے بال سکھائے اور دروازہ لاک کر کے لیٹ گئی۔ کافی راتوں سے وہ سو نہیں پائی۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اب یہ وقت جیسے تیزی سے گزر گیا۔ ان دونوں کے نکاح کچھ 6 ماہ ہو گئے تھے، مگر دونوں کی فیملیز ان دونوں سے مسلسل خفا تھی۔ مگر یہ خبر نے دونوں خاندانوں کے دلوں سے میل اتار پھینکی۔ علیشہ امید سے تھی اور ماں بننے والی تھی۔ جب یہ خبر تبسم بیگم اور ہمدانی صاحب تک پہنچی، نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں کو معاف کر چکے تھے۔ رضا صاحب اور نائلہ بھی ان دونوں کو معاف کر چکے تھے۔ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا جس میں ہمدانی صاحب کی فیملی بھی انوائٹڈ تھی۔ آیت بوجھل دل کے ساتھ ولیمے کے لیے تیار ہوئی۔ اس نے نصیب کا لکھا مان کے سب کچھ قبول کر لیا۔ یہ خدا کا فیصلہ تھا، خدا کی رضا۔ وہ دونوں ایک ہوئے تھے۔ اگر خدا نہ چاہتا تو کس کی جرأت تھی آیت ہمدانی کا دل توڑتا، اس کی روح کو زخمی کرتا۔ وہ نم آنکھوں سے سب سے الگ دلگ بیٹھی تھی۔ علیشہ اور فارس کا فوٹو شوٹ چل رہا تھا۔ وہ ایک ساتھ چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ علیشہ پہ اور نکھر کے روپ آیا تھا۔ اس نے بے دردی سے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ دو آنکھوں نے بہت محبت سے اس اداس سے لڑکی کو دیکھا۔ ان دونوں آنکھوں کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ بے اختیار ان کا دل چاہا اس معصوم سے دکھنے والی لڑکی کے پاس جائے اور اس کے سارے عشق اپنی ہتھیلی پہ چن لیں۔ آیت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ تمہیں بھی علیشہ اور فارس سے ملو۔ تبسم بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے آنسوؤں کو حلق میں اتارا اور لبوں پہ جھوٹی مسکراہٹ سجا لی۔ جی کیوں نہیں چلیں؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑی۔ علیشہ اور فارس اس کو آتا دیکھ کر ایک پل جو ساکت ہوئے۔ پھر علیشہ نے آگے بڑھ کر آیت کو گلے لگایا۔ مجھے معاف کر دینا آیت، جانے انجانے میں تمہیں میں نے بہت تکلیف پہنچا دی۔ علیشہ اس کی گلے لگے رندی آواز میں آہستگی سے بولی، جس کو وہ بامشکل سن پائی تھی۔ یہی خدا کی مرضی تھی علیشہ، خود کو الزام مت دو۔ آیت نے اعلیٰ ظرفی سے کہہ کر اس کو زور سے گلے سے لگایا تھا۔ اس کی آنکھیں بہنے کو بےتاب تھیں۔ تم بہت اچھی ہو آیت، دیکھنا تمہارے لیے کوئی تمہارے جیسا دل رکھنے والا ہی آئے گا۔ اس کے بعد پہ آیت کے لبوں پہ زخمی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اب کوئی راحت دل چاہیے ہی نہیں علیشہ، ایک دفعہ کا تجربہ ہی کافی ہے میرے لیے، وہ فقط دل میں کہہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد ولیمے کی تقریب جاری رہی اور پھر سب ان کو مبارکباد دیتے لوٹ گئے تھے۔ ایک رشتہ آیا ہے آیت کے لیے، میں سوچ رہا ہوں اس پہ ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔ تبسم بیگم ملازمین سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تھی جب ہمدانی صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، کس کی طرف سے آیا رشتہ؟ تبسم بیگم کا رویہ اب آیت کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا۔ وہ اب آیت کی فکر کرنے لگی تھی۔ خان صاحب ہے میرے بزنس پارٹنر، ان کا بیٹا ہے شمائل خان، بہت ہی سلجھا ہوا بچہ ہے۔ میں 2-3 بار ملا ہوں اس سے، بہت ہی نفیس انسان ہے، ہماری آیت کے لیے اچھا رہے گا۔ ہمدانی صاحب نے سب تفصیل بتائی۔ جی میں نے بھی دیکھا تھا شادی پہ، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بچہ ہے، ہماری آیت کے ساتھ سجے گا۔ انہوں نے بھی ہمدانی صاحب کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ آیت کو دیکھنے آنا چاہ رہے ہیں، بلا لیتے ہیں پھر۔ ہمدانی صاحب کسی فیصلے پہ پہنچے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، بلا لیں، اگر لوگ پسند آ گئے تو بات آگے بڑھا لیں گے۔ تبسم بیگم کی بات پہ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج اس کو لوگ دیکھنے آ رہے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیار ہوئی تھی۔ وہ تیار ہو کر کچن میں آ گئی تھی۔ ارے آیت بیٹا تم یہاں کیوں آ گئی؟ اس کو کچن میں دیکھ کر تبسم بیگم بولی تھی۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ جی وہ کھانا تیار کرنا تھا مما، اس لیے آ گئی، اس نے کہا تو تبسم بیگم نے اسے پیار سے دیکھا۔ آئندہ سے کچن میں نہ آنا، سب کام ملازمین کر لیں گے، تم جاؤ کمرے میں۔ وہ ان کی باتوں سے حیران ہوتی کچن سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں مہمان آ گئے تھے۔ تبسم بیگم اور ہمدانی صاحب ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سکینہ جاؤ آیت کو بلا لاؤ۔ تبسم بیگم نے ملازمہ کو کہا تو وہ فوراً آیت کو بلا لائی۔ گلابی رنگ کی فراک پہنے وہ کوئی معصوم سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ شمائل خان جو اپنے والدین کے ساتھ آیا تھا، اسے دیکھ کے مسمرائز ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ آیت آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پاس آتی بولی۔ خان صاحب اور ان کی مسز نے مسکرا کر جواب دیا، آؤ بیٹا ہمارے پاس بیٹھو۔ مسز خان نے اس کو اپنے ساتھ جگہ دی تو وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر شمائل خان کی آنکھیں مسکرائی تھی۔ جی ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے، مسز خان نے آیت کو ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب مسکرائے تھے۔ آیت کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے ہی شمائل خان بیٹھا مسلسل اس کو دیکھتا کنفیوز کر رہا تھا۔ اس کے لبوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ آیت کی نگاہیں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔
وہ سب باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے سمٹی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ چائے اور لوازمات لے آئی تھی۔ خوشگوار ماحول میں گفتگو کے ساتھ چائے بھی پی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب اٹھ گئے تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھی ڈائری لکھ رہی تھی جب دروازہ بجا۔ اس نے ڈائری بند کی اور دروازہ کھولا جا کر سامنے سکینہ کھڑی تھی۔ وہ آپ کو بڑے صاحب اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے ہمدانی صاحب کا پیغام دیا۔ جی ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ آیت نے کہہ کر دروازہ بند کر دیا اور واپس ڈائری کے پاس آ گئی۔ اس نے پین ڈائری میں رکھا، اس کو بند کر کے ڈائری الماری میں رکھ دی اور سر پہ دوپٹہ درست کر دی کمرے سے نکل گئی۔ ہمدانی صاحب اسٹڈی روم میں بیٹھے چشمہ لگائے وقت گردانی میں مشغول تھے۔ آیت نے آ کر ہلکی سے دستک دی۔ آؤ بیٹا۔ آیت کو دیکھ کر ہمدانی صاحب نے کتاب بند کی۔ آیت چھوٹی چھوٹی قدمیں اٹھاتی صوفے پہ آ کر ٹک گئی۔ جی بابا، آپ نے بلایا تھا؟ وہ احترام سے بولی۔ جی بیٹا، بلایا تھا، مجھے اپنی بیٹی سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہتے ہی چشمہ اتارا۔ جی جی بابا، کہیں، اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ دل کی پہلے کی کیفیت وہ ہمدانی صاحب سے کمال مہارت سے چھپا کر گئی۔ بیٹا، تم اس رشتے سے خوش ہونا جو ہم کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ آیت کے دل میں ٹیس سے اٹھی۔ ان کو کیسے بتاتی کہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی، مگر ان کے آگے بھی مجبور تھی۔ جی بابا، مجھے آپ کا ہر فیصلہ دل سے قبول ہے۔ اس نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجا کر ہمدانی صاحب کے مان کو سلامت رکھا تھا۔ شاباش بیٹا، مجھے تم سے، اپنی بیٹی سے یہی امید تھی۔ وہ مسکرا دیے۔ آیت ان کے چہرے پہ اطمینان دیکھ کر ہی مطمئن ہو گئی تھی۔ پتہ ہے بیٹا، جب تم چھوٹی سی ہوتی تھی نا، تب بھی ضدی نہیں تھی، ہر بات بہت پیار سے مان لیا کرتی تھی، جو کہتے تھے کر لیا کرتی تھی۔ وہ نہ جانا آج کس موڈ میں تھے۔ آیت کے لب ان کے باتوں پہ ہولے سے مسکرانے لگے۔ جب تم پیدا ہوئی تھی نا، میں نے پورے شہر میں مٹھائیاں بانٹی تھی، بہت خوش تھا میں۔ میرے گھر اللہ نے رحمت دی، میں اور تمہاری ماں، ہم تمہیں پا کر مکمل ہو گئے تھے۔ میں تمہیں دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ ان کی آواز میں نمی کھلنے لگی۔ ماں کے ذکر پہ آیت کی آنکھوں میں بھی نمی بڑھنے لگی۔ پھر نہ جانے کس کی ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی اور تمہاری ماں چل بسی۔ ابھی تمہارے لیے، تمہارا خیال رکھنے کے لیے مجھے دوسری شادی کرنی پڑی۔ یہ فیصلہ میں نے دل پہ پتھر رکھ کر کیا تھا۔ ہمدانی صاحب کی آنکھیں دھندلا گئی اور پھر علیشہ بھی آ گئی۔ اس نے مجھے اور مکمل کر دیا، مگر وہ تمہارے جیسی نہیں تھی۔ وہ فطرت اور عادت سے بالکل مختلف تھی، بلا کی ضدی اور ہٹ دھرم، ہر چیز ہر کام میں اپنی منمانی کرنے والی۔ مگر پھر بھی میں نے تم دونوں کو ایک جیسی محبت دی، کبھی تم دونوں میں فرق کیا، مگر نہ جانے کیوں کہاں اور کس جگہ کمی رہ گئی، جو اس نے اس طرح تمہارا اور میرا دل دکھایا اور میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ ہمدانی صاحب کی آواز میں اب واضح نمی گھلی تھی۔ آیت جلدی سے ہمدانی صاحب کے پاس آئی۔ اپنے بابا کا یوں بکھرنا اسے برداشت نہ ہوا۔ نہیں بابا، یہ مقدر کے فیصلے ہیں، میں نے اسے معاف کر دیا، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ آیت ہمدانی صاحب کا ہاتھ تھامے نم آواز میں گویا ہوئی۔ ہمدانی صاحب نے اپنے صابر سے بیٹی کو محبت سے دیکھا، جو ہر دکھ پر صبر کرنا چاہتی تھی، جس کو سہنے کا ہنر آتا تھا، بہت اچھے سے آتا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا بیٹا، مگر میرے دل سے مرتے دم تک یہ دکھ کبھی نہیں جائے گا۔ آیت ہمدانی صاحب کی بات پہ بے بسی سے لب بھیج گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دکھ تو اس کے دل سے بھی ساری زندگی نہیں جانا تھا، بھلا اپنا بگڑ جانا کون بھولتا تھا۔ بابا، خدا کے فیصلوں کے آگے ہم بے بس ہیں، اگر وہ نہ چاہتا تو یہ کبھی ممکن نہ ہوتا۔ یہ سب خدا کے فیصلے ہیں، اس لیے جو اس نے چاہا ہے وہی ہوا۔ آیت کی بات پہ ہمدانی صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے آیت ان کے دل سے یہ بوجھ اتار پھینکے گی، لفظوں سے ہر ایک کے دل پہ مرہم رکھنا چاہتی تھی۔ علیشہ ہمدانی ہاؤس آئی ہوئی تھی۔ تبسم بیگم اور آیت کے ساتھ وہ شاپنگ میں ان کا ہاتھ بٹاتی۔ کافی دن سے وہ یہیں پہ رہ رہی تھی۔ ہمدانی ہاؤس میں شادی کی تیاریاں پورے عروج پر تھی۔ آیت اور علیشہ روز شاپنگ پہ چلی جاتی۔ ابھی بھی وہ کسی مال پہ آئی ہوئی تھی شاپنگ کے لیے۔ آیت، ایک بات پوچھوں؟ وہ لوگ شاپنگ کر کے اب میک ڈونلڈ بیٹھے تھے جب علیشہ نے پوچھا تھا۔ ہاں ضرور پوچھو، آیت نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ علیشہ نے کئی دفعہ کا سوال پھر سے دہرایا۔ آیت نے اس کو باغور دیکھا، جس کے چہرے پہ وہ شرمندگی ایک عرصے سے دکھ رہی تھی۔ ہاں معاف کر دیا، کتنی دفعہ پوچھو گی؟ آیت نے کہتے ہوئے میٹھا سے طنز کیا۔ ہمیشہ پوچھتی رہوں گی جب تک میرے دل سے ملال نہیں اتر جاتا۔ علیشہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ آیت کے دل کو کچھ ہوا۔ تمہیں معلوم ہے علیشہ، زندگی وہ نہیں ہوتی جو ہم سوچتے ہیں، زندگی وہ ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔
زندگی ہمارے مطابق نہیں چلتی علیشا، ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ آیت نرم سے لہجے میں کہتے ہیں اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ علیشا نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے آیت کو دیکھا۔ نہ جانے وہ کس مٹی کی بنی تھی، اپنے اجڑ جانے پر بھی وہ کتنی خاموشی سے صبر کر گئی تھی، کتنا صبر تھا اس کے اندر۔ علیشا سوچ کے رہ گئی، کاش اس کے اندر بھی اس کی بہن جتنا صبر ہوتا، کاش وہ چہرے کی خوبصورت نہ سہی دل کی خوبصورت تو ہوتی۔ ان کی باتوں کے دوران آرڈر بھی آ گیا تھا۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے کھانا کھایا اور پارکنگ ایریا میں آ گئی، جن ڈرائیور ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ آخری بار اپنی ڈائری لکھ رہی تھی، جانتی تھی شاید اس کے بعد اس کی زندگی جانے کون سا رخ موڑ لے۔ شمائل خان جس کے ساتھ کل اس نے رخصت ہو کر اس کے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا، وہ اس انسان کے لیے اس کی امیدوں پہ پورا اترنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ ماضی کی تلخیاں وہ یہیں اس کمرے میں اس ڈائری کے اندر چھوڑ کر چلی جانا چاہتی تھی۔ ماما، آپ جانتی ہے کل آپ کی بیٹی کی شادی ہے، میری بہت خواہش تھی کہ آپ ہوتی، اپنے ہاتھوں سے مجھے سجاتی، میرے ساتھ شاپنگ پہ جاتی، میرے کپڑے تیار کرتی، میرا جہیز بناتی جیسے بابا نے کیا، مگر مما دیکھے نا آپ کی بیٹی کی حسرت ہی رہ گئی۔ آپ مجھے پیدا کرنے سے کچھ سال بعد ہی مجھے چھوڑ کر گئیں۔ کیوں ماما، اتنی جلدی کیا تھا جانے کی؟ ایک بار بھی نہ سوچا اپنی بیٹی کا؟ آپ کے بغیر وہ کیسے گزارا کرے گی، کیسے اس دنیا میں رہے گی؟ لکھتے ہوئے اس کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے ڈائری پہ گر رہے تھے۔ مما، میں آخری بار ڈائری لکھ رہی ہوں، آخری بار آپ سے اپنے دکھ بیان کر رہی ہوں، کیونکہ میں اپنا دکھ یہیں پہ چھوڑ کر آگے سفر طے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ دعا کرنا آپ کی بیٹی کے آگے کے سفر آسان ہو، کوئی دکھ کوئی تکلیف پھر سے اس کی دل کی در و دیوار کو کھوکھلا نہ کرے، ہم سفر محبت کرنے والا نہ صحیح قدر کرنے والا ہو۔ میں پھر سے غموں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، پھر سے نہیں جی پاؤں گی۔ میں نے ہر تکلیف دینے والے کو معاف کر دیا، مگر آگے شاید کبھی کسی کو معاف نہ کر پاؤں گی، اتنی اعلیٰ ظرفی نہیں دکھا پاؤں گی۔ آپ تو جانتی ہیں نا ماما، صبر کرنے میں کتنی طاقت کتنی قوت لگتی ہے، روح کے بقیے ادھڑ جاتے ہیں۔ اب کی بار ٹوٹی تو شاید کبھی نہ جوڑ پاؤں گی۔ اس نے دل کا سارا بوجھ لفظوں میں اتار کے خود کو پرسکون کیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنا رک گئے تھے۔ اس نے ڈائری بند کی اور الماری کا دروازہ کھول کر اس میں رکھ دی اور اس کو لاک کر کے چابی اپنے بیگ میں رکھ لی تھی۔ آج اس کی آخری رات تھی اس کمرے میں، اس کے بعد یہ کمرہ اس کے لیے پرایا ہو جانا تھا۔ وہ اٹھی اور لائٹ بند کر کے لیٹ گئی، تھکن کی وجہ سے وہ چند لمحوں میں نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی، اور پھر وہ بہت خاموشی سے آیت ہمدانی سے آیت شمائل خان بن گئی تھی۔ وہ روسی لباس میں ملبوس پر اعتمادی کے ساتھ شمائل خان کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، شمائل خان کے قدموں کی آہٹ سے وہ سہمی تھی، ہتھیلیوں میں پسینے آ گئے تھے، جسم میں خون کی گردش تیز ہوئی تھی، جس سے کمرے میں شمائل خان کی مسرور کن خوشبو پھیل گئی تھی۔ وہ مہک آیت کو اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ السلام علیکم مسز شمائل خان، اس کے پاس آ کر بہت احترام بھرے انداز میں اس کو مخاطب کیا گیا۔ وعلیکم السلام، آیت نے اپنے لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ چکا تھا، آیت کا گھبرا کر بولنا وہ محسوس کر چکا تھا۔ آیت، بہت محبت سے اس کا نام پکارا گیا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا اور ساکت رہ گئی۔ وہ کوئی یونانی حسن کا دیوتا معلوم ہو رہا تھا، اس قدر حسین چہرہ، وہ بھی کسی مرد کا اس نے شاید ہی اپنی زندگی میں دیکھا ہو۔ وہ جو شادی سے پہلے ایک بار بھی اس کو نگاہ اٹھا کر دیکھ نہیں پائی تھی، اب اٹھائی تھی تو پلکی گرا ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بے خودی سے اپنے اس خوبصورت ہم سفر کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے سحر میں ایسی جکڑی تھی کہ نکل ہی نہ پائی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ؟ وہ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر سوال کرنے لگا تو اس نے سر کو جھکا لیا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ میری پہلی نظر کی محبت ہیں، وہ عقیدت سے اس کو تھامتے بولا۔ آیت کو لگا جیسے اس کو سننے میں غلطی ہوئی۔ کیا وہ کسی کی پہلی نظر کی محبت ہو سکتی ہے؟ محبت بھی اس انسان کو جو کروڑوں میں ایک تھا، جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جگڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جس کی ایک ادا پہ دل ہار دینے کو کرتا تھا؟ کیا واقعی وہ اس انسان کی پہلی نظر کی محبت تھی؟ کیا واقعی؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں آیت؟ پھر سے بڑے محبت بھرے انداز میں کہا گیا تھا۔ اس نے دوبارہ نگاہیں اٹھانے کی غلطی نہ کی، جانتی تھی مقابل کی آنکھیں سمندر تھی، وہ ڈوب جاتی مگر کنارے کبھی نہ لگتی۔ اس کو مسلسل خاموش دیکھ شمائل نے جیب سے منہ دکھائی کا تحفہ نکالا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی؟
شمائل نے منہ دکھائی کا تحفہ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے پکڑ کر کھولا۔ اندر ہیرے کے پائل تھے۔ یہ میں نے بہت محبت سے آپ کے لیے خریدا تھا آیت۔ اس کے چہرے کو دیکھتا پھر بولا۔ آیت کا پورا وجود اس کی محبت کا گواہ بن گیا تھا، جس کے الفاظ اس کی طرح حسین تھے اور احترام سے بھرپور تھے۔ وہ اٹھا اور پائل اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے پیروں پہ پہنانے لگا۔ نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ وہ اس کے اس طرح پاؤں چھونے پہ بھوکلا گئی۔ بھلا اپنے ہمسفر کو کیسے وہ اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھتی؟ وہ اس کا سرتاج اس کا مجازی خدا تھا۔ وہ دل میں رکھنے اور سر پہ تاج کی طرح پہننے کے لیے تھا، یوں پیروں میں بٹھانے کے لیے تھوڑی تھا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں پہنا سکتا؟ وہ نرم سے لہجے میں سوال کرنے لگا کہ وہ لب کاٹنے لگی۔ بتائیں نا، کیوں نہیں پہنا سکتا؟ کیا میرا چھونا آپ کو برا لگ رہا ہے؟ اس کے آخری سوال پہ وہ دھنک کے رہ گئی۔ اس نے زور سے گردن نفی میں ہلایا۔ آیت کی اس طرح کی کرنے پہ وہ دل کھول کے مسکرایا۔ واقعی بہت معصوم تھی، بس اس سے گھبرا رہی تھی، جھجک رہی تھی، جو کہ فطرت تھی۔ پھر بتائیں کیا وجہ ہے؟ اس کو اب مزہ آنے لگا تھا آیت کو تنگ کرنے میں۔ وہ آپ میرے پیر چھوئیں مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ آپ تو میرے شوہر ہیں، بھلا آپ کو کیسے اپنے قدموں میں بٹھا دیکھ سکتی؟ آیت نے سر جھکائے بامشکل اس کی غلط فہمی دور کی تھی کہ مبادا وہ زندگی شروعات کی بدعنوانی سے نہ کریں۔ شمائل خان اس کی بات پہ اٹھ کے اس کے قریب آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آیت، آپ میری محبت ہیں، عشق ہیں۔ اب کیسے ہوا نہیں معلوم، بس ہو گیا۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے اتنی جلدی آپ کو اپنا بنا لیا۔ آپ مجھ سے نارمل لہجے میں بات کر سکتی ہیں، گھبرائیے نہیں۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا بولا۔ آیت کے لب مسکرائے تھے، چاہے جانے کے احساس اس کو پر لگا گیا تھا، اس کی ذات کو معتبر کر گیا تھا۔ آپ سچ میں محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ اس نے اپنے سنے لفظوں پہ جیسے یقین کی مہر لگانی چاہی تھی۔ شمائل نے اس کے سوال پہ مسکرا کر اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ محبت نہیں، عشق، مجھے مسز شمائل خان سے۔ اس کی آنکھوں میں ایک جہاں آباد تھا۔ اس کے لیے آیت کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کوئی اس سے بھی اتنی محبت کر سکتا تھا؟ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ تو بس محبت دینے کے لیے اتاری گئی ہے، نہ کہ لینے کے لیے، مگر مقدر نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اب اجازت ہے پیروں کو چھونے کی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آیت نے خود کو بے بس پا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شمائل خان اس کے پیروں کو چھوئے، مگر وہ اس کی عزت کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ پھر شمائل خان نے بہت محبت اور نرم ہاتھوں سے اس کے پیروں پر پائل پہنائی تھی اور پھر اس پہ اپنے لب رکھ دیے۔ آیت نے تیزی سے پیر کھینچنا چاہا، مگر شمائل خان کی گرفت مضبوط تھی۔ آیت نے اس کے لمس کو شدت سے محسوس کرتے آنکھیں میچ لی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ آئی لو یو آیت، اس کو قریب کرتا سرگوشی نما انداز میں بولا۔ آئی لو یو آیت، وہ اس کو قریب کرتا سرگوشی نما انداز میں بولا تھا۔ آیت اس کی غربت سے سہمی ہوئی اور پھر شمائل خان نے اپنی محبت سے اس کی نوخیز وجود کو معطر کر دیا۔ وہ خود کو شمائل خان کے سپرد کر گئی، جس کو شمائل خان نے محبت سے سمیٹ لیا۔ صبح کا سورج آیت ہمدانی کے لیے نئی خوشیاں لے کر طلوع ہوا تھا۔ وہ شمائل خان کی باہوں میں تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا تو وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اس دشمن جاں کو دیکھنے لگی جس نے ساری رات اسے اپنی محبت میں بھگو ڈالا تھا۔ وہ حیران تھی، اس قدر مکمل انسان اسے کیسے مل گیا؟ کیا اس کے صبر کا صلہ تھا یا کسی دعا کا نتیجہ؟ وہ سوچ کے رہ گئی تھی۔ تبھی شمائل خان نے ایک جھٹکے سے اسے نیچے کرتے خود اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ اچانک اس حملے سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ چھپ کر تاڑنے کا کیا تک بنتا ہے مسز شمائل خان؟ آپ کہیں یوں سامنے سے دیکھیں، ڈنکے کی چوٹ پہ دیکھیں۔ اس کی باتوں سے آیت بری طرح سٹ پٹائی تھی۔ نہیں، میں وہ آپ کو جگانا چاہ رہی تھی۔ اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ شمائل خان کا قہقہ بلند ہوا۔ آیت اپنا مذاق بننے پہ خفا ہو گئی۔ اس کو منہ پھلا ہوا دیکھا تو شمائل خان کی ہنسی کو بریک لگی۔ مسز شمائل خان خفا ہو گئی۔ کہتے ساتھ اس نے لب اس کے ماتھے پہ رکھ دیے۔ آیت نے آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو اپنے اندر تک اترتا محسوس کیا۔ دونوں پھر سے ایک دوسرے میں کھو چکے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آئینے میں کھڑی تیار ہو رہی تھی جب فارس نے اسے پیچھے سے آ کر گلے سے لگایا۔ تیار ہو رہی ہوں، آیت کے گھر ناشتہ لے کر جانا ہے، علیشا نے ہونٹوں پہ لپسٹک لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، تو اس لیے اتنی تیاری؟ میں بھی سوچوں میرے لیے تو ایسے تیار نہیں ہوتی۔ فارس نے منہ بنا کے شکوہ کیا۔ علیشا اس کے انداز میں ہنس پڑی۔ آپ کے لیے بھی ہوتی ہوں، مگر آپ دھیان ہی نہیں دیتے۔ وہ میک اپ کو فائنل ٹچ اپ دیتے بولی۔ فارس نے کھینچ کر اس کا رخ اپنے جانب کیا۔ وہ سجی سنوری اس کو بہت حسین لگ رہی تھی، جو مکمل اب اس کی
پسند کے سانچے میں ڈل گئی تھی۔ فارس خبردار جو آپ نے میرا میک اپ خراب کیا تو۔ اس کے چہرے پہ جھکنے لگا تھا کہ علیشا نے تنبیہ کی۔ فارس کا منہ بن گیا۔ بہت ہی کوئی ظالم بیوی ہو تم، اور جان جو اپنے شوہر کو تھوڑا سا سکون میسر کرو۔ وہ منہ بنا کر بولتا علیشا کو بہت کیوٹ لگا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب ہوئی تھی۔ مسٹر فارس رضا، اگر میں نے آپ کو سکون میسر کر دیا تو آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے بے اختیار اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ فارس کے لب کو مسکراہٹ چھو گئی۔ وہ جانتا تھا تھوڑی سی خفگی دکھانے کی دیر تھی وہ اس کے پاس بھاگ کر آتی۔ ناشتہ لے کر جانا ہے یا پھر میری نیت خراب کرنی؟ فارس بہکے ہوئے انداز میں بولا۔ علیشا فوراً سے پیچھے ہوئی۔ اس کا کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ پھر سے اس کی تیاری کو بڑھا دیتا۔ بہت اسٹوپڈ ہو تم، چلو نیچے، ماما بابا ویٹ کر رہے ہیں۔ فارس مسکراتا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا۔ خان پیلس میں رونق لگی ہوئی تھی۔ آیت کے گھر والے اس کا ناشتہ لے کر آئے تھے۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ علیشا اور آیت مل کر ناشتہ لگا رہی تھی۔ ہمدانی صاحب اور تبسم بیگم کو خصوصی طور پر خان صاحب نے دعوت دے کر بلایا تھا، اس لیے وہ بھی آئے تھے۔ سب باتوں میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر میں کھانا لگ چکا تھا۔ ناشتہ خوشگوار موڈ میں کھایا گیا۔ جب سب اٹھ گئے تو آیت ملازمہ کے ساتھ مل کر برتن اٹھوانے لگی۔ علیشا بھی ساتھ کروانے لگی۔ علیشا بیٹھ جاؤ آرام سے، آگے ہی تمہارا لاسٹ منتھ چل رہا ہے۔ آیت نے کام کرتی علیشا کو ڈپٹا تو وہ بیٹھ گئی۔ فارس اور شمائل اپنی باتوں میں لگے تھے اور باقی سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ علیشا، اوپر کمرے میں چلتے ہیں۔ علیشا کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر آیت نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ واو آیت، کتنا خوبصورت کمرہ سجایا ہے۔ علیشا کمرے میں ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ یہ کمرہ بھی شمائل خان کی محبت اور عقیدت کی گواہی دے رہا تھا۔ ہاں، شمائل نے اپنی نگرانی میں ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شمائل کی محبت کے دیپ جل اٹھے تھے۔ علیشا نے بغور اس کے حیا سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ اللہ نے شاید اس کی گئی پہلی دعا سن لی تھی اور آیت کو بہترین ہمسفر سے نواز دیا گیا تھا۔ تم خوش ہو نا آیت؟ اس نے اپنے اطمینان کے لیے آیت سے پھر پوچھا۔ بہت زیادہ، شمائل مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس نے سچائی سے کہا۔ علیشا نے اسے نم آنکھوں سے گلے لگایا۔ یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے آیت، میں نے کہا تھا نا تمہیں تمہارے جیسا ہی چاہنے والا ملے گا، دیکھو مل گیا۔ علیشا کی بات پہ آیت کے لب مسکرائے تھے، دل سجدہ ریز ہوا تھا۔ ہاں علیشا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرے حق میں کی گئی تمہاری دعا قبولیت کا درجہ پا گئی۔ علیشا کے دل سے جیسے کوئی بھاری بوجھ سرکا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، منہ دکھائی میں کیا ملا؟ علیشا کو یاد آیا تو جلدی سے پوچھا۔ آیت شرما گئی۔ یار شرمانے سے کام نہیں چلے گا، جلدی بتاؤ، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تو آیت نے اپنا پائنچہ اوپر کر کے پائل اتار دی جو شمائل نے پہنائی تھی۔ واؤ کتنی خوبصورت ہے۔ علیشا نے پائل کو دیکھتے اس پہ فدا ہو گئی۔ آیت نے مسکرا کر سر ہلایا۔ پہنائی بھی خود تھی؟ علیشا کے اگلے سوال پہ وہ اور شرما گئی۔ وہ جانتی تھی علیشا شروع سے ہی بے باک ہے، وہ نہیں شرماتی تھی کوئی بھی بات کرنے سے یا کوئی بھی سوال کرنے سے۔ ہاں، آیت نے کہہ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ علیشا اس کی حیا پہ کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ تبھی دروازہ بجا۔ علیشا نے اٹھ کر کھولا تو سامنے فارس تھا۔ تم دونوں کو سب نیچے بلا رہے ہیں، شوروں کی غیبتیں ہو گئیں تو نیچے آ جاؤ۔ فارس نے آخری بات کہہ کر فوراً نیچے دوڑ لگوا دی تھی۔ علیشا سے کچھ بعید نہ تھا یہیں پہ شروع ہو جاتی۔ اس کی بات پر علیشا اور آیت ایک ساتھ ہنس پڑے۔ اس کی تو میں گھر جا کر بتاؤں گی، علیشا نے ہنستے ہوئے کہہ کر آیت کے ساتھ قدم نیچے بڑھائے۔ نیچے آئے تو سب کا فوٹو شوٹ چل رہا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، ایک فیملی فوٹو ہو جائے۔ خان صاحب نے ان دونوں کو بھی بلوا لیا تھا۔ آیت شمائل کے ساتھ اور علیشا فارس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ سب جوڑے ایک ساتھ کھڑے، کیمرہ مین نے تصویر اتار لی تو یہ ایک ساتھ دل کی گہرائیوں سے مسکرائے تھے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔